اور ساتھیوں، بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی۔ نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی۔ پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے، فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ تئی تھی، شراب پلا دی۔ فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں، تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی، حضرت ٹھہر جائے، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی پی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے، سزا نہ دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرتے نے دیر کی ہے، جو سزا پہ دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے۔ فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان، پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا۔ حضور علیہ السلام نے مجمع صحابہ پہ نظر ڈالی، فرمایا کہ بتاؤ بھائی وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ وہ ایسا درخت تھا جس کے پتے ہی نہیں جھڑتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتا پیچھے ہٹیں آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میرے والد بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک مجھ سے بڑا تھا تو مجھے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں جواب دوں۔ اللہ کرے میری اس بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ سوال کا جواب مجھے آتا تھا لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ میں بڑوں کی موجودگی میں جواب نہ دوں۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، صحابہ خاموش رہے تو فرمایا میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو محبوب فرمانے لگا وہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف موڑ کے دیکھا، فرمایا میرے غلاموں وہ درخت ہے کھجور کا۔ عبداللہ کو جواب آتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن تمہارے ادب کی وجہ سے یہ خاموش رہا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام جن کے علم پر میرے نبی کو اتنا اعتماد ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جناب عمر فاروق جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، ان کے مشورے، ان کی باتیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا، ایسا تو نہیں نا کہ انہیں باتیں نہیں آتی تھی، ان کے تو علم کا یہ حال ہے کہ حضور نے فرمایا میں اگر شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سوال پوچھنا تھا، سوال 14 دن میں نے انتظار کیا، ہر روز میں مسجد میں جاتا گھنٹوں بیٹھتا پر 14 دن انتظار کیا، کیوں؟ فرماتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی اور آئے وہ والا مسئلہ پوچھ لے تو میرے والی بات بھی حل ہو جائے، مجھے حضور سے پوچھنا نہ پڑے، کوئی اور پوچھ لے تاکہ مجھے نہ پوچھنا پڑے۔ فرماتے ہیں 14ویں دن ایک بدو آیا،
اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے سوال وہ پوچھا جو میرے دل میں تھا. فرماتے ہیں نبی کریم جواب اسے دے رہے تھے اور میری طرف دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے.